کہ جتنا کوئی رشتے میں قریب ہے اتنا وہ دل کے بھی قریب ہونا چاہیے۔ خوشی کی محفل میں جانے والا اگر گھر والوں کو اذیت دے کر جائے گا تو خوشی کی محفل میں کیا پائے گا؟ جا رہے ہیں شادی میں، تقریب میں، پارٹی میں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، گھر والوں کو جو ہے وہ آپ جلی کٹی سب سنا کے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے کون سا آپ سکون پائیں گے، خوش رہ پائیں گے؟ جس کو گھر میں سکون نہیں ملا نا، اسے باہر بھی سکون نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی ماں مجھے بچپن میں کہتی تھی، کہیں جا رہے ہوتے تھے تو مجھے کہتی تھی بیٹا کچھ کھا کے چلا جا، ماں وہاں کھانا بھی ہوگا، وہاں محفل ہے، لنگر بھی ہوگا، وہاں دعوت ہے شادی کی۔ ماں کہتی تھی کہ جو گھر سے بھوکا جاتا ہے نا بیٹا، وہ باہر بھی بھوکا ہی رہتا ہے، تو کچھ کھا کے چلے جاؤ۔ تو یہ بڑے جو بات کرتے تھے وہ کوئی خالی بات نہیں ہوتی تھی۔ جس کو گھر میں سکون نہ ملا اس کو زمانے میں کیا سکون ملے گا؟ گھر والوں کو دکھ دے کر جگ میں سکھ تلاش کرتے پھرتے ہو، کہاں سے وہ سکھ ملے گا؟ نقطہ آغاز آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، یہاں سے آغاز ہوگا سکون کا۔ اور واصف صاحب ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں اور میں اسی اسکول آف تھاٹ کا ہوں، تو جو بات آپ فرماتے ہیں وہ بڑی حکمت والی بات ہوتی ہے۔ اپنے گھر کو اپنے خیال کا مظہر بناؤ۔ اگر تم اپنے گھر کو اپنے خیال کا مظہر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنی دعا کا مرکز بنا لو۔ آپ کے خیالات اگر گھر پہ نافذ نہیں ہو رہے تو کم سے کم دعا ہی کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں، گریا تو کر سکتے ہیں۔ گھر کا چراغ بجھا کر روشنی کی تلاش میں جانے والا روشنی نہیں پا سکتا۔ گھر کا چراغ ہے، آپ اپنے گھر میں چراغ روشن کریں۔ آپ گھر کے چراغ ہیں، روشنی دیں۔ میاں بیوی دونوں گھر کے چراغ ہیں، دونوں چراغ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چراغ جو ہے وہ موم کا ہو اور ایک میں جو ہے وہ تیل ڈالا جاتا ہو، لیکن ہیں دونوں چراغ، گھر کے دونوں چراغ۔ یہ چراغ روشن ہوں گے تو گھر میں روشنی ہوگی۔ دیکھیے گھر کا چراغ اگر بجھنے لگے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو فیول ڈلے گا نا وہ محبت کا ڈلے گا، پیار کا ڈلے گا، خلوص کا ڈلے گا، عزت کا ڈلے گا۔ جتنا فیول ڈالتے جائیں گے، ایندھن ڈالتے جائیں گے، چراغ اتنا روشن ہوتا رہے گا۔ اور اگر گھر کا چراغ بجھ گیا، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ شعر تو سنا ہوگا نا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو یہ جو گھر کا چراغ ہے یہ بڑا سینسٹیو بھی ہے۔ کبھی بھی گھر کو آگ باہر سے نہیں لگتی، اندر سے لگتی ہے، گھر سے لگتی ہے۔ گھر کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھیں، اس کو بجھنے نہ دیں۔ میں آپ سے عرض کروں، جو میرا مشاہدہ ہے، میں روزانہ اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، اس قسم کی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی جو بات مومنین کو سمجھائی وہ یہی سمجھائی۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی گھر کو آگ سے بچانے کی ہمیں نصیحت کی کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ یہ ہے وہ نقطہ آغاز جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھاریں۔ یہ بہت بہتر ہے کہ چاند پہ، ستاروں پہ، آسمان پہ نظر رکھی جائے، بہت اچھا ہے، لیکن زمین پہ پاؤں ہونا ضروری ہے۔ ہم ستاروں کی چال صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ ستاروں کی چال صحیح کریں گے، ستاروں کی چال صحیح ہے یا نہیں ہے،
اور بھائی ستاروں کی چال چھوڑو، تم اپنی چال صحیح کر لو۔ ستاروں کی چال بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں، ان کی چال بالکل پرفیکٹ ہے، تم اپنی چال صحیح کر لو، اپنے آپ کو سدھارو۔ ہم زمانے کو سدھارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہماری تبلیغ، ہماری تحریر، ہماری تقریر ساری دنیا کے لیے ہوتی۔ گھر میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ میاں بیوی کی ناچاکی ہے، روزانہ کل کل ہو رہی ہے گھر میں، برکت کہاں سے ہوگی؟ اس بات کو سمجھیے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ نصیحت بھی ہے میری، گزارش بھی ہے آپ کہ اپنے گھر سے آغاز کریں۔ میرا سوال ہے آپ سے، گھر میں اگر آپ کے صفائی ہوگی، گھر نیٹ اینڈ کلین ہوگا، گھر میں خوشبو ہو، گھر میں آپ کے ایک باغیچہ ہو، ایک گارڈن ہو، ہریالی ہو، تو گھر میں کون آئے گا؟ تتلیاں آئیں گی اور پرندے آئیں گے، چڑیا آئے گی، بلبل آئے گی، چہکار ہوگی۔ لیکن گھر میں اگر غلاظت ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، تو گھر میں کون آئے گا؟ مکھیاں آئیں گی، مچھر آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، حشرات الارض آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اسی طرح سمجھیے، بالکل اسی طرح سمجھیے، اگر آپ کے گھر میں محبت ہے، امن ہے، اور قرآن کی خوشبو ہے گھر میں، درود کی خوشبو ہے گھر میں ذکر اللہ ہے اور ذکر رسول ہے، تو پتہ ہے گھر میں کون آئے گا؟ اللہ کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں لڑائی ہے، گھر میں فساد ہے، گھر میں آپ کے نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، گھر میں کون آئے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ شیاطین آئیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں حضرت گھر میں کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ ارے گڑبڑ ہم خود پیدا کرتے ہیں بھائی، اگر ہم گھر کا ماحول اچھا کر دیں گے تو برکت ہی برکت ہے۔ صبح فجر میں سارے گھر والے سوئے پڑے ہیں، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ اذکار ہے۔ بزرگوں کو دیکھیں پیچھے جائیں تو وہ صبح صبح سارے گھر والے اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد کبھی قرآن کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے، کبھی یہاں سے آ رہی ہے، سب بیٹھتے تھے۔ آج ہم 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں۔ چلو ابھی تو خیر رمضان المبارک کے لوگ فجر میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں۔ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں سے آغاز کر دیں۔ صبح اٹھتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جائیں، ایک رکوع پڑھ لیں، دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ برکت آنا شروع ہو جائے گی گھر میں۔ کہ میاں بیوی جو ہے نا، وہ دونوں گھر کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ دونوں سائیکل کے پیڈل ہیں، کبھی ایک اوپر آئے گا، کبھی دوسرا اوپر آئے گا، کبھی اس میں دونوں کو مل کے چلنا ہے، دونوں کو زور لگانا ہے۔ بعض ایسے نکمے نکھٹو شوہر ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے رہیں گے، سارا دن کوئی نہ کام کرنا ہے نہ کاج کرنا ہے۔ بچے ہو گئے، کام پہ نہیں جانا، کہیں اگر لگ بھی گیا 2 دن کام کیا پھر لڑ بھڑ کے آ گئے، گھر پہ پڑے ہوئے۔ اب گھر والے بیزار۔ ایک تو ہمارے یہاں ایسے نکموں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ جو پہلے کچھ نہیں کرتا وہ بعد میں کیا کرے گا؟ جس کو گھر پہ ملے کھانے کو وہ کیوں جائے گا کمانے کو؟ پڑے ہوئے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ان کا کیا کریں حضرت، بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا 2 ہی حل ہیں، اس شخص سے نجات لے لیں، سمپل حل ہے بھائی، کیونکہ گھر کا نان نفقہ یہ مرد پر واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ ہو کم ہو، ضروری نہیں کہ ہر بندے کی جاب، سیلری، پیکج بہت بڑا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا پیکج چھوٹا ہوتا ہے، یا وہ مزدوری کرتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، انکم کم ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے، وہ جاتا تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر یقین رکھے میں اسے اس طرح رزق دوں گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہوں۔ لیکن پرندوں کی مثال رب نے کیوں دی؟ کیونکہ پرندے صبح اٹھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، جاتے خالی پیٹ ہیں لیکن رزق لے کر آتے ہیں گھر پہ، اور جو صبح نکلا ہی نہیں پڑا ہوا ہے، کہنے لگے حضرت دوسرا حل کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا دوسرا حل یہ ہے کہ اس کو کہو گھر پہ بیٹھے برتن دھوئے،
گھر کا کھانا پکائے اور بچوں کو پالے، آپ جائیں پھر کمانے کے لیے تاکہ اس کی غیرت تو جاگے. گھر پہ پڑا ہوا اس کو ہر چیز تیار مل رہی ہے، کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ معاشرے کا المیہ ہے. دوسری طرف میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری بہنوں، اگر شوہر واقعی محنتی ہے، جاتا ہے، کماتا ہے، اگرچہ تھوڑا کماتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کبھی شرمندہ نہ کریں، اس کا کسی سے تقابل نہ کریں، اس کو کبھی تانا نہ دیں، اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ تو برابر میں دیکھو وہ کتنے پیسے لے کر آیا، ایسے تانے نہ دیں. اگر وہ کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی اس کو اس طرح بھڑکایا. یہ جو جتنے لوگ ڈکیتی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کوئی خلائی مخلوق ہوتے ہیں؟ لوگ تانے دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں. پیسہ تو آتا ہی آتا ہے، بعد میں پیچھے پولیس بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کوشش ضرور کریں کہ کبھی کسی کو تانا نہ دیں. میری بہنوں، اگر شوہر محنتی ہے یا کوشش کرتا ہے یا کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں. تھوڑا بھی لا رہا ہے نا، جا تو رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، جاتا ہے، محنت کرتا ہے، جتنا ہے اس پہ گزارا کریں. اگر وہ رزق حلال لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رزق حلال میں ایسی برکت دے گا کہ آپ کی اولاد کو قابل بنا دے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ میرے حضور کا عمل کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت، سارے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی جو گھر سے باہر والی زندگی ہے وہ تو ہم سارے دیکھتے ہیں کہ حضور باہر کیسے معاملات فرماتے ہیں سب، لیکن چار دیواری کے اندر جو حضور کی زندگی ہے وہ کیسی ہے، اس کا پتہ لگائیں. وہ صحابہ کرام کی جماعت امہات المومنین کے پاس آئی، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس وہ آئے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے آتے، کوئی بات آ کے دروازہ نوک کرتے، اندر سے پوچھا جاتا کون، وہ اپنا نام بتاتے، آنے کا مقصد بتاتے، تو امہات المومنین پردے میں سے جواب دے دیتی تھی. تو وہ جماعت صحابہ آئی اور آ کے انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا. گھر کی چار دیواری کے اندر میرے حضور کا معاملہ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں میرے سرکار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امہات المومنین نے جو بات بتائی وہ سننے والی ہے. وہ فرمانے لگیں کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے، سلام کرتے، سیدھا پاؤں گھر میں رکھتے، اندر تشریف لاتے، ہمارا حال احوال پوچھتے میرے سرکار. جب کھانے کا وقت ہوتا، حضور جو گھر میں کھانا پکا ہوتا وہ حضور تناول فرما لیتے. حضور نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. پسند نہ ہوتا حضور ہاتھ روک لیتے، لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ مرچیں زیادہ ہیں، مرچیں کم ہیں، نمک زیادہ ہے، یہ لاؤ وہ. ہماری تو فرمائشیں پوری نہیں ہوتی. صبح سے شام تک ہم افطار نہیں کر رہے ہوتے، ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ. اتنی پورا سال جو چیزیں نہیں پکتی وہ ساری رمضان میں پکوا رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی افطاری پکا کے گھر والی فارغ ہوئی، اس کے بعد چائے لاؤ، ذرا گرم لاؤ، جلدی لاؤ، بھی جلدی لائیے، چائے نہیں بنی ہے ابھی تک. بھائی چائے آ گئی، اس کے بعد اب کھانا کھانا ہے بھی جلدی سے کھانے کا انتظام کیجیے. اب کھانا پک رہا ہے بھائی، وہ صبح سحری میں وہ اٹھ کے سحری پکائے، پھر کھانا پکائے، پھر چائے بنائے، پھر افطار بنائے. اس کے بعد جب تراویح میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ پھیر رہے ہوں گے اور بڑی بڑی ڈکاریں، برابر میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا کھائیں گے ہم. اور اس کے بعد کھانا اچھا نہیں بنا. بھائی کیا کرے وہ، اپنے آپ کو کاٹ کے کھلا دے، کیا کرے تمہارے لیے. عورتوں کی قدر کرو، کی عزت کرو. اور سنو میرے حضور کی تعلیم کیا ہے. میرے حضور کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. کہیے سبحان اللہ. کھانے میں عیب. صحابہ کی جماعت ایک گھر سے دوسرے حضور کے گھر، تیسرے گھر، سب جگہ گئے، یکساں جواب ملا. امہات المومنین بتانے لگیں کہ حضور جب گھر میں ہوتے تو گھر کے چھوٹے موٹے جتنے کام ہوتے حضور وہ بھی کر دیتے تھے. اگر جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا
تو اس کو میرے سرکار خود ہی گانٹھ لیتے تھے. گھر کے کام، کوئی سودا سلف منگانا ہوتا تو وہ منگوا کے دیتے، چارپائی کو کھڑا کرنا ہوتا وہ چارپائی کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیتے، گھر کے سارے کام کرتے. اور رات کا جب وقت ہوتا تو حضور علیہ السلام جلدی سوتے تھے. اول وقت میں آپ آرام فرماتے اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے. خواتین اگر سو رہی ہیں تو بھائی ان پہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، تو جو امہات المومنین اٹھ جاتی وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتی، ورنہ فجر کے وقت حضور سب کو اٹھا دیتے کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا. کسی کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کرتے، گھر والوں کا خیال رکھتے. حضور کبھی بھی گھر میں روپ نہیں جماتے تھے، غلاموں کو کبھی نہیں ڈانٹا میرے سرکار نے. اس کے علاوہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کسی کو تانا دینا، کسی پہ روپ ڈالنا، کبھی میرے سرکار نے کسی کو تانا نہیں دیا. آپ دیکھیے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی جو امہات المومنین ہیں ان میں سے بہت ساری بیوہ بھی تھیں، کبھی کسی کو کوئی تانا نہیں دیا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کبھی کوئی بات نہیں کی. سب سے یکساں سلوک تھا گھر والوں کے ساتھ. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق، کردار میرے ساتھ. اور ہم امتیوں کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. گھر ہمارا باہر کچھ عمل ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے. اما عائشہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں جس طرف سے منہ لگا کر پانی پیتی اور حضور دیکھ لیتے تو اسی طرف سے آپ بھی منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے تھے. محبت بڑھے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، عرب کی سب سے عظیم خاتون، سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون اول، اللہ اکبر. اور عظیم تاجرہ بھی ہیں، بزنس وومن بھی ہیں، قافلے بھی تجارت کے آپ کے آتے جاتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جب حضور کے نکاح میں آئیں، اللہ اکبر اللہ، اپنا تن من دھن سب حضور پہ قربان کر دیا. حضور سے عشق کرتی تھی. جب کبھی کوئی ستاتا اور واپس حضور گھر آتے تو آپ ان کی ڈھارس بندھاتی تھی. یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو سیدہ وہیں ساتھ رہیں. صحابہ کرام پتے کھا کے چمڑے ابال کے گزارا کرتے. وہ عرب کی عظیم تاجرہ بھی وہیں رہیں، کبھی بھی کوئی شکوہ زباں پر لے کر نہیں آئی. میاں بیوی اگر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو زندگی ایک مثالی زندگی بن جائے، گھر ایک مثالی گھر بن جائے. آج امتیوں کا کیا حال ہے؟ میں جب اس قسم کے مجھے میسیجز آتے ہیں میرا دل بڑا کڑتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ کچھ ہیں، باہر ہمارا عمل کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمارے. 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. سراسر موم سنگ ہو گئے تو لگ پتہ جائے گا، پھر موم ہی ہو جاؤ، اسی میں فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں دے، خوشیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.